باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا، اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور واللیل جس کی زلف ہو والشمس جس کا رخ ہو، ایسے چاند کے لیے حالہ درود کا، اور دل خانہ خدا اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا۔ یہ آج پروفیسر ڈاکٹر آگے میں نام نہیں لے سکتا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس روحانی محفل سے جانے کا، اس لیے کہ ان کا اس میں گرامی جو ہے والدین نے یا جس نے بھی رکھا ہے عرش پر، تو ان کا نام احمد اور دنیا میں محمد۔ یہ وہ نام ہے میرے اس آقا کا جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، اور جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، اور جو سجدے سے اٹھا تو ماہتاب نے لبِ بام پر آنا سیکھا، اور جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ ہر ایک سوادہ دل سے پیدا جھلک محمد کے مید کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتسم نہ ہوتا۔ ابھی پچھلے مہینے میں سپٹمبر میں ناروے میں سینسس ہوا ہے، مردم شماری ہوئی ہے، اس کا ایک شہر ہے اوسلو۔ اوسلو میں جب انہوں نے مردم شماری کی تو سب سے زیادہ نام جو آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا یورپ کدھر جا رہا ہے؟ تھوڑی سی بات کرنی اس محفل کے متعلق۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ جمعیت العلماء پاکستان کے زیر اہتمام 1952 سے 1969 تک اسی کراچی میں، اسی جہانگیر پارک میں سالانہ محفل میلاد ہوتی تھی۔ مولانا عبدالحمید بدایونی نگرانی فرماتے تھے، اور میرے استاد بھی، میں ان کا سیکٹری بھی، میں جمعیت العلماء پاکستان کا سیکٹری انفارمیشن بھی۔ تو اس سٹیج پر ڈاکٹر صاحب کون کون ہوتے تھے؟ یہ آج تو بڑی انجمنیں اور تنظیمیں اور اتحاد المسلمین کا جو بنیاد مولانا عبدالحمید بدایونی نے رکھی پورے پاکستان میں، وہ کوئی بھی نہیں آج تک رکھا۔ اس سٹیج پر کون ہوتے تھے؟ عیسائیوں کی طرف سے میلاد النبی میں فرانسس لوبو، ہندوؤں کی طرف سے نارائن داس میلاد النبی میں، اور اچھوتوں کی طرف سے سوامی کلجگانند، اور جمعیت العلماء اسلام کی طرف سے مولانا احتشام الحق تھانوی، اور مولانا ابن حسن جارچوی، اور صدارت مولانا عبدالحمید بدایونی فرماتے تھے، اور بوہریوں کی طرف سے غلام علی ایڈوکیٹ۔ اب آپ وہ منظر دیکھیں کہ وہ فرانسس لوبو حضور کو خراج عقیدت پیش کرتا تھا، محمد فائٹ فار دی رائٹس آف فنڈامنٹل رائٹس آف دا ہیومن بینگ کہہ گیا نا، نارائن داس بھی کہہ جاتا تھا، سوامی کلجگانند نے کہا کہ حضور تو وہ تھے جنہوں نے بلال حبشی کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ یہ سوامی کلجگانند کے لفظ ہوتے تھے۔ اور بھی جب صلاۃ و صلاۃ، جب مولانا شاہ احمد نورانی یہاں پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ بعد میں اسلام ہوتا تھا، اور اس میں احتشام الحق تھانوی بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ابن حسن جارچوی بھی، نارائن داس بھی، فرانسس، سب کھڑے ہو رہے تھے اسلام میں۔ اس محفل کے متعلق میں چند باتیں کروں گا۔ میں نے اپنے سائیکل کرنے کے لیے آئینے کو چند باتیں، یہ محفل جس میں آپ آئے ہیں اور جو آپ نے سجائی ہے، آپ کے اہل خانہ، یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں فرشتے اس آواز کے ساتھ چل رہے ہیں۔
جب آپ وضو کر کے گھر سے چلتے ہیں کہ میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو فرشتے. یہ محفل، یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین محفل ہے. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہو رہا، کمنٹری نہیں ہو رہی، یہ مشاعرہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا، یہ حضور کی محفل ہے. اور حضور کی محفل میں جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا کوئی سر ہلتا نہیں تھا، گفتگو نہیں ہوتی تھی، خاموشی بالکل تاریخ، کاننا تیر ملا روح سے. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی ہل نہیں سکتا تھا. اور امام مالک مدینے میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ جا رہے ہیں. خلیفہ ہارون رشید اونچی اونچی بولا کہ یہ جو قالین ہے کتنے خوبصورت ہیں، یہ جو گھاس لگے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، یہ اونچا بول رہے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تم نے آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور اگر ایسا تم نے کر دیا تو انت حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوگی. آج اس نبی کی محفل سمجھائی گئی ہے جس کے لیے شاعر نے کہا کہ یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ بہت عظیم محفل ہے. اس میں باوضو ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو پورے ہندوستان میں محفلیں ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات سے، یہ حاجی دین محمد جا رہے ہیں حج کرنے، محفل میلاد. یہ بچہ پاس ہو گیا ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے. یہ بچی کی آج بات پکی ہو گئی ہے تو محفل میلاد. اتنی محفل ہے. اور الحمدللہ اب کراچی میں جس طرح یہ محفل میلاد ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کراچی پہ امن لائے گا، اور یہ غلامان مصطفیٰ ہی لائیں گے. اور ایک راز کی بات کہہ کے میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے سیکل کرنے کے لیے یہ چند منٹ کی درخواست کی. راز کی بات بتلا رہا ہوں. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹور ہوں میں خواجہ یثرب کی چوکھٹ پر خدا شاہ کامل بے رحیمہ ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ.